ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رسول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، آج کی اس مادیت زدہ زندگی میں اور دور پرفتن میں ہر کسی انسان کو آپ دیکھیں گے وہ کسی نہ کسی پریشانی کا شکوہ کرتا ہوا ضرور نظر آئے گا، الا ماشاء اللہ۔ عموماً ہر کوئی اپنا غم، اپنا رنج اور اپنا دکھڑا لے کر کے اپنی زندگی کی راہوں کو طے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی ٹینشن کا شکار ہے، کوئی ڈپریشن میں گرفتار ہے، کسی کو کوئی غم ہے، کسی کو کوئی رنج ہے، کوئی بالکل مایوس ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ زندگی میں بڑی بوریت ہے میرے لیے۔ یعنی ہر ایک اپنے اپنے رنج اور اپنے اپنے غم کے اندر مبتلا ہے۔ اور اس حوالے سے کئی لوگ چونکہ مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور اپنی پریشانیاں مجھے بتاتے ہیں، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وظیفہ پوچھتے ہیں اور پریشانی سے کیسے نکلیں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو پرسکون زندگی یہ ہر انسان کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ اچھی زندگی، اچھی لائف یہ ہر انسان کی تمنا ہوا کرتی ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، چین ہو، اور میں پورے سکون کے ساتھ میں اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزار سکوں۔ اس حوالے سے مختلف لوگ چونکہ رابطہ کرتے ہیں، اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک محفل کے اندر ڈپریشن کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آج میں پرسکون زندگی کے حوالے سے جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، اسلام کی جو روشن تعلیمات ہیں، انہیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ مادیت زدہ اس دور کے اندر، پریشانیوں کے اندر جھوج رہے مسلمانوں کے لیے کچھ رہنمائی کا سامان ہو سکے۔ جو لوگ پریشانیوں میں گرفتار ہیں، ان سب کی پریشانیوں کی وجوہات الگ الگ ہیں۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ میں بیمار ہوں، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی اس لیے پریشان ہے، کوئی شادی کر کے اس لیے پریشان ہے، کسی کی پریشانی غربت کی وجہ سے ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے جو ہے وہ رنج و علم کے اندر مبتلا ہے، کوئی نوکری کی تلاش کے اندر سکون کو تلاش کر رہا ہے، کسی کا گھریلو جھگڑوں کے اندر الجھ کر کے ذہن الجھ کر کے رہ گیا اس لیے پریشان ہے، کوئی اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان، کوئی پڑوسیوں کی وجہ سے، کوئی رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان۔ ہر ایک کی پریشانی کا الگ الگ سبب اور ہر ایک الگ الگ پریشانی کا شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر آپ جائزہ لیں گے لوگوں کی زندگی کا، تو لوگوں نے اپنی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے جو راستے اختیار کیے ہیں، جو طریقہ اپنایا ہے، وہ طریقہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کے اندر جب ان سے ہمارا سابقہ پڑا تو یہ چیزیں نظر آئیں۔ کوئی اپنے غموں کو بلانے کے لیے، پرسکون زندگی پانے کے لیے کوئی گانے سنتا ہے، کوئی
فلمیں دیکھنے کے اندر مگن ہو جاتا ہے تاکہ کچھ سکون میسر آئے۔ کچھ لوگ نشہ اور سگریٹ وغیرہ کے ذریعے اپنی زندگی کا سکون تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا وہ ڈاکٹروں کے یہاں چکر لگا کر کے دواؤں کے ذریعے اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو اپنی زندگی کے اندر سکون کی راہیں تلاش کرنے کے لیے کہیں گھومنے نکل جاتے ہیں۔ کوئی سکون کی تلاش کے اندر سیر و تفریح کرتا ہے، اور کوئی سکون کی تلاش کے اندر یہ چاہتا ہے کہ میں بدکاری کے اندر مبتلا ہو جاؤں تاکہ کچھ سکون۔ یہ لوگوں کا اپنا اپنا اندازہ، اپنا اپنا طریقہ۔ تو حضرات مکرم، پریشان ہر کوئی، پریشانی کی وجوہات بہت ساری، لیکن لوگوں نے پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، سکون کی زندگی پانے کے لیے جو راستے اختیار کیے ہیں، وہ راستے پوری طریقے سے انہیں سکون نہیں دے پاتے بلکہ اور زیادہ بے سکونی کا شکار کر دیتے ہیں۔ اب قرآن و سنت کی تعلیمات اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ حضرات مکرم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے اندر انسان کو سارے غم ختم ہو جائیں اور سکون مل جائے۔ یہ کام کہاں پہ ہوگا؟ یہ کام جنت میں جانے کے بعد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے سارے غموں کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ تو اگر کوئی یہ چاہے کہ سارے غم دور ہو جائیں اور سارا سکون مجھے میسر ہو جائے تو دنیا میں نہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کی جگہ جنت بنائی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بندہ جب بے سکونی کا شکار ہو اور سکون کی تلاش کے اندر بھٹکتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے اور بنیادی بات یہ ہے کہ بندہ اس بات پر غور کرے کہ سکون ہوتا کہاں ہے۔ لوگ اسی میں ٹھوکر کھاتے ہیں، لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ سکون ہوتا کہاں ہے، اس لیے کہ جو گانے سن کر کے سکون پانا چاہتے ہیں تو گانوں سے تو کان کو لطف ملتا ہے، کان میں تھوڑی سکون ہوتا ہے۔ کوئی لوگ جو ہے وہ کچھ چیزوں کو دیکھ کر کے سکون پانا چاہتے ہیں تو آنکھوں کے اندر سکون ملے گا، دل میں تھوڑی سکون مل پائے گا۔ اگر کوئی اچھے کھانوں کے ذریعے سکون پائے تو اس سے تو زبان کو مزہ آئے گا۔ سکون جو ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے، تو جب تک دل خوش نہیں ہوگا اس وقت تک سکون میسر آ ہی نہیں سکتا ہے، اور دل کے اندر جو بیماری لگتی ہے وہ سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ اب دل کی بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دل کی وہ بیماری ہے جو ظاہری ہے، اور دوسری دل کی جو بیماری اندر کی بیماری ہے، باطنی بیماری ہے۔ ظاہری بیماری کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ حضرات خوب جانتے ہیں کہ دل سے جو رگیں نکلتی ہیں ان سے خون پورے جسم کے اندر سپلائی ہوتا ہے اور دوبارہ لوٹ کر کے جسم کی طرف جاتا ہے۔ ایک دن کے اندر ہزار مرتبہ، بلکہ ڈاکٹروں کا کہنا 1,00,000 مرتبہ یہ دل کا خون جو ہے وہ پورے جسم کے اندر رننگ کرتا ہے، اور جب یہ رگیں سکڑ جاتی ہیں، خون کی رننگ کم ہو جاتی ہے تو بندے کو دل کی تکلیف ہوتی ہے اور آخر کے اندر اٹیک کا شکار ہوتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری ہے، یہ ظاہری بیماری ہے، لیکن دل کی ایک بیماری اور بھی ہے، وہ اندر کی بیماری ہے، اور وہی بیماری جب دل کو لگتی ہے تب سکون ختم ہو جاتا ہے، چین اڑ جاتا ہے، اطمینان کی زندگی کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور دل جب بیمار ہو جاتا ہے اندرونی طور پر تب انسان کی زندگی کے اندر پھر سکون میسر نہیں آتا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ نے لوہا دیکھا ہوگا، لوہے کو جب زنگ لگتا ہے تو لوہا کیسا خراب لگتا ہے، تو جب لوہے کو زنگ لگ جائے تو لوہا اتنا بدنما اور اتنا بیکار ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، تو جب دل کو زنگ لگے گا تو دل کی کیا حالت ہو جائے گی۔ اب دل پر سارے جسم کا دار و مدار، جسم سارے جسم کے جو ہے سارے حصوں کا بادشاہ ہے دل، اور دل ہی ہماری زندگی کا دار و مدار رکھتا ہے۔ جب وہ جسم کا بادشاہ، سارے اعضاء کا بادشاہ، جسم کے سارے پارٹس کا بادشاہ جب وہ بیمار ہو گیا، اس پہ زنگ لگ گیا، جب وہ مرجا گیا، جب وہ بری طریقے سے متاثر ہو گیا، تو پھر سکون بندے کو کیسے میسر آئے گا؟ اب وہ دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آگے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث پاک ابھی آتی ہے، اور ایک موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سن لو تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا لتڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وہ لتڑا اگر بگڑ جائے، خراب ہو جائے، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سن لو، اس کا نام دل ہے۔
دل جب سدھرتا ہے صحیح ہوتا ہے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، دل جب بگڑ جاتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر تم سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، اپنی زندگی کے اندر قرار چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، تو تمہارے جسم کا جو بادشاہ دل ہے، تمہارے جسم کا دار و مدار جس دل پر ہے، تمہارے جسم کا جو سردار دل ہے، اس دل کو صحیح کرو۔ جب یہ دل صحیح ہو جائے گا نا، سب صحیح ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، وہ پریشانی میں مبتلا ہوا، ایک مسلمان سے اس کی ملاقات ہوئی، بات میں اس نے بتایا کہ مجھے چین اور قرار نہیں ملتا ہے۔ مسلمان نے اس سے پوچھا تم چین اور قرار کے لیے کیا کرتے ہو، سکون کے لیے کیا کرتے ہو؟ بولے کبھی کانوں میں میوزک لگا کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی فلم دیکھنے لگ جاتا ہوں، کبھی گھومنے نکل جاتا ہوں۔ تو مسلمان نے کہا کہ بڑا تعجب ہے، تم ڈاکٹر ہو کر کے اتنا بھی نہیں سمجھ پائے کہ آنکھوں کے ذریعے کچھ دیکھو گے تو آنکھوں کو قرار آئے گا، کانوں سے سنو گے تو کانوں کو سکون ملے گا، کچھ اچھا کھانا کھاؤ گے زبان کو چٹکارا ملے گا۔ اور زبان اور کان، ناک یہ سکون کی جگہ نہیں، یہ سکون کی جگہ دل ہے۔ اگر سکون میں ہونا، دل میں اگر خوشی ہونا، تو پھر بندہ غموں کے اندر بھی مسکرایا کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے اور مکہ کی سرزمین پر آئے، اپنے ایمان کا انہوں نے اظہار کیا۔ مکہ کے کافروں نے بہت مار کر کے زخمی کر دیا۔ اب مجھے بتائیں، جب مار پڑے تو پورا جسم درد کرے، سکون ختم ہو جانا چاہیے، چین مٹ جانا چاہیے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب دوسرا دن ہوا جہاں مجھ کو کافروں نے مارا تھا وہیں پر میں پہنچا اور میں نے کہا کہ آج پھر اپنے کلمے کا اعلان کروں گا، وہ پھر ماریں گے، مجھے بڑا مزہ آئے گا۔ یہ مزہ کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ ان کو باہر سے تو سب کچھ تکلیف پہنچی تھی، لیکن ان کا دل خوش تھا۔ مجھے جو مارا جا رہا ہے نا، کیوں مارا جا رہا ہے؟ میرے رب کا نام لینے پہ مارا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کی غلامی کا اعلان کرنے پہ مارا جا رہا ہے۔ تو مسلمان ڈاکٹر نے کہا کہ خوشی جو ہوا کرتی ہے، چین اور سکون ہوتا ہے، وہ دل میں ہوتا ہے، اور تم چین اور سکون جو تلاش کر رہے ہو آنکھ، کان، ناک اور پیٹ کے چٹکارے میں تلاش کر رہے ہو، وہ سکون تمہیں کبھی بھی میسر نہیں آئے گا۔ اور جب بندہ دل کے اندر سکون پا لینا، اسے پھر کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مصیبتیں نہیں ہوتی تو قیامت کے میدان میں ہم کنگال ہو کر کے پہنچتے۔ آدمی تو مصیبتوں سے بھاگتا ہے، لیکن دیکھو دل کا اطمینان کیا چیز ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں، جب کوئی پریشانی آتی ہے مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ بولے اس لیے کہ ہمارے جو اعمال ہے پتہ نہیں وہ قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اگر یہ مصیبتیں نہیں ہوتی اور مصیبتوں پر ملنے والا اجر نہیں ہوتا تو ہم تو قیامت کے میدان میں کنگال ہو کر کے پہنچتے، ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ تو یہ مصیبتوں پر خوش ہونا، تکلیفوں پر مسکرانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا دل مطمئن تھا، انہیں پتا تھا تکلیفیں آئیں گی، لیکن یہ دل کو یقین تھا کہ تکلیفوں کا اللہ تعالیٰ آخرت میں بڑا بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار ہوئے، ان کے پاؤں میں آبلہ پڑ گیا، ڈاکٹر نے پاؤں کاٹ دیا، کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک لے لیا، 3 چھوڑ دیے، ایک پاؤں اور 2 ہاتھ باقی چھوڑ دیے۔ ان کے ایک بیٹے کو گھوڑے نے لات ماری اور ان کا بیٹا انتقال کر گیا، کہا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے 1 لے لیا، 6 کو چھوڑ دیا۔ اب بتائیں بیٹا انتقال کر جائے، پاؤں کاٹ دیا جائے تو آدمی تو غم میں ویسے ہی دبلا ہو جائے گا، لیکن حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاؤں کٹا تھا نا، بچہ چلا گیا تھا، ان کو معلوم تھا سکون جو ہوتا ہے وہ دل میں ہوا کرتا ہے، اور دل ان کا مطمئن تھا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے 1 لیا ہے نا، 6 بچوں کو تو باقی رکھا ہے میرے لیے، اللہ نے 1 پاؤں لیا ہے، باقی ساری نعمتیں تو میرے پاس میں موجود ہیں۔ تو بندہ جب دل کے اندر خوشی پاتا ہے نا، اس کے بعد میں دنیا کے اندر ظاہری طور پر کچھ نہ ملے، اس کا دل سکون اور اطمینان کے اندر رہا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس راز سے پردہ ہٹایا، اور یہ حدیث ایک ایسی حدیث پاک ہے جو انسان کو ٹینشن فری کر دے، انسان کی زندگی کو سکون سے معمور کر دے، اور انسان کو اتنا چین دے دے، اتنا چین دے دے کہ بندے کو کبھی کوئی جو ہے وہ بے سکونی کا احساس ہی نہ ہو۔ میرا آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا مفہوم حدیث پاک ہے دنیا کے معاملے کے اندر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ اس حدیث پاک کو آپ سمجھ جائیں نا، تو اگر کسی کو چین اور قرار نہیں ہے تو چین اور سکون میسر آ جائے گا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں
اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ ہم لوگوں کو جو بے سکونی ہوتی ہے، جو چین ہمارا ختم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ دنیا کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا نے بتا دیا، اوپر والوں کو جب دیکھو گے نا تو سکون ختم ہو جائے گا، چین مٹ جائے گا۔ نیچے والوں کو دیکھو، اگر تمہیں کوئی بیماری ہے تو اپنے سے بڑی بیماری والے کو دیکھو، اگر تمہارے پاس مال کم ہے تو اپنے سے بڑے غریب کو دیکھو، اگر تمہارے پاس میں اگر کوئی اولاد کے اندر تکلیف ہے تو تم سے بھی زیادہ جن کی اولاد اپائج ہے ان کی اولاد کی طرف تم نظر کرو، اور تم اگر کمزور ہو تو تم سے زیادہ جو بیمار ہے اس کی طرف نظر کرو۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو، کیونکہ جب ہم اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اے اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی بیماری سے بچایا، تو نے اتنی بڑی غربت سے بچایا، تو نے اتنی بڑی پریشانی سے بچایا، اتنی بڑی مصیبت سے بچایا۔ لیکن ہم نے یہ سارا غم جو پال کر کے رکھا ہے، سکون کو جو ہم نے غارت کر کے رکھا، اس کی وجہ یہ ہے ہم میرے آقا کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے، نیچے والوں کو نہیں دیکھتے، اوپر والوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر بائک سے چل رہے ہیں تو کار والے کو دیکھتے ہیں مجھے بھی مل جائے، اگر چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتے ہیں تو فلیٹ والے کو دیکھتے ہیں مجھے بھی وہ مل جائے، اگر کوئی جو ہے وہ معمولی زیور ہے تو زیادہ زیور والی عورت کی طرف للچا کر کے دیکھتے مجھے بھی وہ زیور میسر آ جائے۔ اور بندہ جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا دنیا کے معاملے میں اسے کبھی بھی سکون نہیں آئے گا، کبھی چین نہیں آئے گا، کبھی قرار نہیں آئے گا، کیونکہ دنیا ہے یہ۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کو تقسیم کر کے رکھا ہے، کسی کو زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کو ایک دم ہی کم دی۔ تو اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے رہیں گے، اندر ہی اندر کڑتے رہیں گے، اور کبھی سکون میسر نہیں آئے گا، کبھی چین میسر نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے کتنی پیاری بات فرمائی، دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھو، ہاں اگر اوپر والوں کو دیکھنا ہے تو دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھو۔ تم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تو تہجد پڑھنے والوں کو دیکھو، اگر تم جو ہے وہ صرف فرض روزہ رکھتے ہو تو نفلی روزہ رکھنے والوں کو بھی دیکھو، اگر تم صرف 10 رکعت پڑھتے ہو تو 20 رکعت پڑھنے والوں کو دیکھو۔ جب تم دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھو گے تو پھر تمہارا بھی دل کہے گا میں تو 1 پارہ پڑھتا ہوں، یہ تو 2 پارہ پڑھ لیتا ہے، میں تو 2 رکعت پڑھتا ہوں، یہ 10 رکعت پڑھ لیتا ہے، میں 1 روزہ رکھتا ہوں، یہ 10 روزہ رکھ لیتا ہے۔ یہ حدیث پاک اگر بندہ اپنے دماغ کے اوپر نفش کر لے، دنیا کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھنا چھوڑ دے اور دین کے معاملے کے اندر اوپر والوں پہ نظر رکھے، انشاءاللہ اس کا سارا جو بے اطمینانی اور بے سکونی ہے سب ختم ہو جائے گی، زندگی کے اندر چین اور قرار خوب میسر آئے گا۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو جو بے چینی ہوتی ہے، جو سکون ختم ہوتا ہے، وہ دل کی بیماری کی وجہ سے۔ اب دل کی بیماری ہے کیا؟ تو آپ احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ دل کی جو اندر کی بیماری ہے وہ ہے حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت، ناشکری، بے صبری، دنیا کی لمبی امیدیں اور لوگوں سے دشمنی کرنا، اور اس طرح سے جو جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ رکھنا، مصیبتوں کے اوپر صبر نہ کرنا، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ یہ بیماریاں جب دل کو لگ جاتی ہیں نا، یہ روگ جب دل کو لگ جاتا ہے نا، آپ ساری دنیا کی دوائیں کھا جائیں آپ کو سکون کبھی میسر نہیں آئے گا۔ حسد تو ایک ایسی بیماری ہے کہ بندہ ساری نعمتیں لے کر کے بیٹھا ہوا لیکن دل میں یہ بیماری لگ جائے نا، ہر وقت بے چین رہتا ہے، ہر وقت بے قرار رہتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے کی امتوں میں جو ایک بات تھی وہ تمہارے اندر بھی پیدا ہونے لگی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ ہے حسد اور عداوت۔ یہ بیماری تمہارے اندر بھی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ بیماری جب دل کو لگ جاتی ہے نا، ارے آپ خود سوچیں اگر دل کو اگر اٹیک کا مرض ہو جائے تو پھر بندہ دنیا میں سکون نہیں پاتا۔ تو جو اتنی بڑی حسد کی بیماری لگ گئی جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ حسد کی بیماری یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جایا کرتی ہے۔ اب یہ بیماری آپ کے دل کو کھا رہی ہے حسد کی، تو کیسے سکون ملے گا؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو عرش کے سائے میں دیکھا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس کو عرش کا سایہ کیسے ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو عرش کا سایہ اس لیے ملا کہ لوگوں سے اس نے حسد نہیں کیا، ماں باپ کی خدمت کی، کسی کی چغلی نہیں کھائی۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے اس کو جنت کے اندر عرش کا سایہ، میں نے اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمایا ہے۔ تو بندہ جب اپنے دل کو حسد کی بیماری سے پاک کر لینا تو اس کو دنیا میں بڑا سکون میسر آتا ہے۔ ایک بار میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی ایک بندہ آئے گا وہ جنتی ہے،
تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک انصاری آئے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، آ کر کے بیٹھ گئے اور پھر چلے گئے۔ دوسرے دن میرے آقا نے فرمایا ابھی ایک جنتی آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا تو وہی انصاری آئے، وضو کا پانی ہاتھوں سے ٹپک رہا تھا، آ کے بیٹھ گئے۔ تیسرے دن فرمایا ابھی ایک جنتی آئے گا، تیسرے دن بھی وہی آئے۔ تو صحابی کا بیان ہے کہ میں بڑا جو ہے وہ حیران ہوا، آخر بات کیا عمل کرتا ہے؟ کہتے ایک بہانہ لیا میں نے اور ایک بہانہ کر کے اس کے گھر پہ جا کے رک گیا، 3 دن تک رکا رہا۔ وہ فرض نماز پڑھتا، اٹھتا تو اللہ کا ذکر کرتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ 3 دن کے بعد میں جب روانہ ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں نے تمہارے پاس ٹہلنے کا صرف بہانہ کیا تھا، میں اس لیے آیا تھا کہ 3 دن میرے آقا نے فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے، تینوں دن تم آئے، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ میرے آقا نے تمہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی؟ کہا تم نے جو دیکھا بس وہی میں عبادت کرتا ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں وہ صحابی جب روانہ ہونے لگے، اس انصاری نے پیچھے سے آواز دی 1 منٹ رکنا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک بات اور ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس نعمت پر میں کبھی حسد نہیں کرتا ہوں۔ تو فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تمہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ حسد کی بیماری آج ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہے، دلوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ پھر آدمی کہتا ہے کہ تعویذ دے دو سکون مل جائے، بیماری تو تم نے دل میں چھپا کر کے رکھی ہے اور چاہتے ہو کہ تعویذ سے اس کا جو ہے وہ ازالہ ہو جائے۔ جب تک بیماری کا علاج نہیں ہوگا تب تک سکون میسر نہیں آئے گا۔ یہی حال کینہ کا ہے۔ کینہ، اتنا کینہ کا معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر کے یہ تمنا کرنا کہ اللہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، اس کا سکون ختم ہو جائے، اس کا مال لٹ جائے، یعنی مسلمان کے بارے میں بلا وجہ شرعی جو ہے وہ بدخواہی کرنا، برا چاہنا، یہ ہے کینہ۔ آپ نے سنا ہے جب شب برات آتی ہے، حدیث پاک میں ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ جو رحم طلب کرتا ہے اللہ رحم فرماتا ہے، جو مغفرت طلب کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو جو مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو اپنے دل کے اندر مسلمانوں کے بارے میں کینہ رکھتا ہے۔ ایسی مقدس رات کے اندر بھی کینہ رکھنے والے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ ایک تو مغفرت سے محروم رہا اور دوسرا دل کی اس بیماری کی وجہ سے ساری زندگی بے چین رہتا ہے، یعنی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اسے تکلیف یہی ہے کہ فلاں کے پاس میں گاڑی کیوں ہے، اسے جو ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اسے پریشانی یہ ہے کہ فلاں آدمی ترقی کیوں کر رہا ہے، اس کے پاس میں مال کیوں آ رہا ہے، میرا پڑوسی مجھ سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے، میرا بھائی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ کیوں کما لیا ہے، وہ مجھ سے زیادہ تندرست کیوں ہے، مجھ سے زیادہ خوشحال۔ یہ کینہ ایک ایسی بیماری ہے، تم لاکھ ڈاکٹروں کی دوا کھا لو اور دنیا کے بھر کے عاملوں کے پاس تعبیذ لے کر کے گلے میں مالا بنا کے لٹکا لو، جب تک یہ بیماری تمہارے دل سے نہیں نکلے گی نا سکون بھی میسر نہیں آئے گا، کیونکہ سکون دل میں ہوتا ہے، سکون دل میں ہوتا ہے، اور تمہارا دل بیمار ہے حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے۔ اور ایک بہت بڑی بیماری ہے دل کی جس کا نام ہے طول عمل، یعنی دنیا کی لمبی امیدیں، میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے، روایتوں میں آتا ہے جس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے نا ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ ایک بیماری ویسے لالچ کی بیماری، ہرس۔ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے پاس میں 2 وادیاں سونے سے بھر کے ہوں، ایک وادی میں سونا اتنا آئے گا کہ آدمی اس کو گن بھی نہیں پائے گا، فرمایا 2 وادیاں اگر سونا بھر کے ہوں، مال بھر کے ہوں، میرے آقا نے فرمایا پھر بھی وہ تمنا کرتا ہے کاش ایک وادی اور ہوتی تو اچھا رہتا میرے پاس میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کی آنکھ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی ہے۔ اب جس بندے کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی، اب وہ لالچ میں گرفتار ہے، یہ بھی ملے وہ بھی ملے، 2 کا 4 ہو جائے، 4 کا 8 ہو جائے، 8 کا 16 ہو جائے، 16 کا 32 ہو جائے، تو پھر وہ ڈبل کرتے کرتے قبر کے کنارے تک پہنچ جائے گا، اسے کبھی سکون میسر نہیں آئے گا۔ تو لالچ اور لمبی امیدیں بندہ جب ترک کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو چین اور سکون عطا فرمائے گا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھی صحت پا جائیں سکون مل جائے گا، ہم لوگ زیادہ مال پا جائیں سکون مل جائے گا، کوئی عہدہ مل جائے سکون مل جائے گا۔ میں سیدھی سی بات آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ لوگ خود اپنے طور پر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں
ہیں تو دنیا میں کون چین سے ہے اور کون جو ہے وہ چین سے نہیں ہے، ان دونوں کی کیٹیگری بنائیں اور دونوں کا آپ جائزہ لیں۔ آپ کو بڑے بڑے مالدار بے چین ملیں گے، بڑے بڑے عہدیدار بے چین ملیں گے، آپ کو اچھے اچھے تندرست پہلوان لوگ بے چین ملیں گے، حسین و جمیل حسن و جمال کے پیکر آپ کو بے چین ملیں گے، آل و اولاد والے آپ کو بے چین ملیں گے، دنیا کے اندر عزتیں پانے والے لوگ آپ کو بے چین ملیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مال میں چین نہیں ہے، حسن و جمال میں چین نہیں ہے، اسی طرح عزت دنیا کی پانے میں چین نہیں ہے، اچھی صحت اور حسن و جمال میں چین نہیں ہے، تو پھر آخر ہم پتہ کیسے لگائیں کہ چین کہاں پہ ہے، سکون کہاں پہ ہے؟ تو ایک جماعت ایسی ہے جن کے پاس مال بھی نہیں ہے، بہت اچھی تندرستی بھی اگر وہ نہیں رکھتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ حسین و جمیل بھی وہ لوگ نہیں ہیں، کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، اچھے کپڑے بھی پہننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں، بڑے چین و سکون سے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب چین ان کے پاس میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور رب کو یاد کرتا ہے نا، اس کو چین ملا کرتا ہے۔ مال نہ ہو تو چین، اولاد نہ ہو تو چین، بیماری ہو تب بھی چین، پریشانی ہو تب بھی چین، مصیبتیں ٹوٹ پڑے تب بھی چین۔ تو اگر چین پانا چاہتے ہو تو خود اپنی نظر اٹھا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں حضرات مکرم۔ اور اسی طرح ایک بے سکون ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، لوگوں کے بھروسے رہتا ہے، لوگوں کے بھروسے رہتا ہے، جبکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بندہ رب کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چین و سکون عطا فرماتا ہے۔ آدمی بے چین کب ہوتا ہے؟ جب کوئی اس کو سہارا دینے والا نہ ہو، جب اس کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو، تب آدمی کا سکون اڑ جاتا ہے، چین نہیں ملتا۔ جس کو سہارا رب عطا فرمائے، جس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو جائے، جس کو رب کی بارگاہ سے مدد میسر آئے، وہ کیسے بے چین ہو جائے گا، وہ کیسے بے سکون ہو جائے گا؟ تو بندہ جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اطمینان قلب عطا فرمائے گا، اس کے دل کو چین اور سکون عطا فرمائے گا۔ آپ یاد کریں غار ثور میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہیں، کفار پیچھا کرتے ہوئے آئے، غار کے کنارے پہنچ گئے اور لگ رہا تھا کہ بس ابھی 1 منٹ کے اندر گرفتار کر لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ آگے، میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یا اللہ کی ذات پہ بھروسہ دیکھو، جب رب کی ذات پہ بندہ بھروسہ کرتا ہے نا، یہاں پہ بیٹھا ہے اور گرفتار کرنے والا پاؤں بالکل پاس میں کھڑا ہے، پھر بھی وہ کہتا اللہ پہ مجھے بھروسہ ہے، تو پھر اسے چین اور سکون میسر آتا ہے، اس کا غم دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اگر چین پانا ہے تو ایسی ذات پہ بھروسہ کریں کہ اس پہ جو بھروسہ کریں تو کبھی بھی وہ بے چین نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پہ جو ہمارا بھروسہ نہیں ہے نا، اس لیے ہم لوگ بے چین ہیں۔ اور ایک بڑی وجہ یہ ہے ہمارے بے چین اور بے سکون ہونے کی، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے۔ ہم ایک نعمت ملتی ہے دوسری کو مانگنے لگتے ہیں اور دوسری کی تلاش کے اندر بے سکون ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ ایک جگہ میں نے پڑھی تھی کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا تھا، یہ ایک عام آدمی دربار میں آتا ہے، ایک دم غریب آدمی ہے، بڑا پرسکون رہتا ہے، میں بادشاہ ہو کر کے اتنا سکون نہیں پاتا ہوں جتنا اس کے چہرے پہ سکون نظر آتا ہے۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ کل آپ دیکھنا۔ وزیر نے ایک تھیلی کے اندر 99 سونے کے سکے رکھے اور اس کا منہ باندھ دیا اور اس کے اوپر لکھ دیا یہ 100 دینار تمہارے لیے بادشاہ کی طرف سے نذرانہ ہے، لے جا کر کے شام کو دروازے پہ لے جا کے رکھ دیا۔ اب شام کو وہ غریب آدمی جب اپنے مکان کے دروازے پہ پہنچا، تھیلی کو دیکھا، پڑھا کہ بادشاہ کی طرف سے 100 دینار تمہارے لیے نذرانہ ہے، اتنا خوش ہوا۔ خوشی کے اندر جب گھر میں داخل ہوا، فوراً پوٹلی کو کھولا، گننے لگا تو اس میں 99 تھے، 100 پورے نہیں تھے۔ اس نے کہا بادشاہ نے 100 دیے، ایک کم کہاں چلا گیا؟ لگتا ہے کہیں گر گیا ہے۔ باہر تلاش کر رہا ہے، گھر والوں کو بھی کام پہ لگا دیا، جگہ جگہ تلاش کر رہا ہے، نالی میں ڈھونڈ رہا ہے، گڑوں میں، کہہ رہا کہیں نہ کہیں تو ہوگا، ضرور تلاش کرو۔ پوری رات تلاش کرتا رہا، 100 بھی نہیں پایا۔ صبح میں دربار میں پہنچا، چہرہ الجھا ہوا، آنکھیں سوجی ہوئی۔ بادشاہ سے وزیر نے اشارہ کر کے کہا اس کو دیکھ لو، کتنا سکون تھا، اس کا سکون کہاں گیا؟ 99 مل گئے تھے، اس کو تو سکون ہو جانا چاہیے تھا، لیکن 100 کے چکر کے اندر اس نے اپنی پوری رات کی نیند خراب کر دی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہی حال ہمارا بھی ہے۔
جو لوگ بے سکون ہوتے ہیں نا، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، سو کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی، 100 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں نعمتیں دی، ان ساری کروڑوں نعمتوں کو بھول کر کے جو ایک نہیں ہے اس کو تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اور وہ 100 کے چکر کے اندر ساری زندگی دوڑتے رہتے ہیں اور ساری زندگی چین اور سکون میسر نہیں آتا ہے۔ تو بندہ جب 100 کے چکر میں پڑ جائے نا، اللہ کی ناشکری کرنے لگ جائے، تب پھر اسے سکون میسر نہیں آتا ہے، اور یہی حال بے صبری کا ہے۔ دیکھو انسان جب تک دنیا میں ہے مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، کوئی یہ سمجھے کہ کوئی پریشانی نہ آئے تو یہ ممکن نہیں، لیکن جب پریشانی آئے تو بندے کو جو ہے وہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہماری زندگی میں جو سکون ختم ہوتا ہے بے صبری کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ بندہ اگر صبر و تحمل سے کام لینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اصل میں بے سکون زندگی کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن چونکہ مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کریں، تو اس حوالے سے قرآن و سنت کو آپ پڑھیں گے، اس میں بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات، بندہ اگر پرسکون زندگی چاہتا ہے تو سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ پہلی والی آیت کریمہ کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں اگر سارے انسان اس پر عمل کریں تو سب کو کامیابی میسر آ جائے۔ تو بندہ اگر گناہوں سے پرہیز کرنے لگ جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، میرے رب نے بتا دیا جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تمہاری زندگی کا سکون غارت ہوتا ہے، چین اڑ جاتا ہے، اطمینان ختم ہو جاتا ہے، پریشانیاں ٹوٹ پڑتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تمہارے گناہ ہے۔ گناہوں سے پرہیز کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر سکون